أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد للہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بے پایا احسان ہے، بے انتہا عنایت کا معاملہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عشرہ ذو الحجہ کی میرے خیال میں سعودی عربیہ کے حساب کے مطابق ابتدا ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مغرب سے عشرہ ذو الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ. اللہ کی کرم نوازی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ جو عشرہ ہے، یعنی ماہ ذو الحجہ کی جو ابھی چند لمحات پہلے شروعات ہوئی ہیں، اس ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں، جن کو عشرہ ذو الحجہ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور جن ایام، جن شب و روز کے بارے میں حدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ایسے شاندار الفاظ سے ان شب و روز کی پہچان کروائی گئی ہے، تعارف کروایا گیا ہے کہ انسان باغ باغ ہو جاتا ہے، دل کی دنیا زعفران زار ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب کیفیت سے انسان دوچار ہو جاتا ہے کہ پورے سال کے اندر حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ کا فرمان عالی شان ان ایام کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ پورے سال میں تمام نیک اعمال کی بجا آوری کے لیے، تمام نیک اعمال کی انجام دہی کے لیے ان 10 دنوں اور 10 راتوں سے بڑھ کر اور کوئی دن نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے، زبان وحی سے یہ بشارت ہمیں سنا رہے ہیں، یہ خوشخبری ہمیں سنا رہے ہیں، یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں، اور کئی صحیح احادیث کی بنیاد پر بالکل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی عشرہ اگر ہے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، تو حدیث کی روح سے نیک اعمال کی بجا آوری کے لیے اس عشرے سے بڑھ کر کوئی اور عشرہ پورے سال میں نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم رمضان کے ایک ایک لمحے کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں، لیکن علماء کرام نے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ، باخبر علماء کرام نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان ایام اور ان مہینوں کے بارے میں جو غفلت ہے، جو عام طور سے جو غفلت روا رکھی جاتی ہے، اور جس غفلت کو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ بہت افسوسناک ہے، بہت ہی اندوہناک ہے، بلکہ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ مسلمانوں میں ان ایام کی جو قدردانی ہونی چاہیے تو وہ قدردانی ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ناقدری کے گناہ سے محفوظ فرمائے اور
تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں جو غفلت ہے اس غفلت سے باہر نکل آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں حدیث کے وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلك بشیء، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی دن نہیں ہے، کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوں جن میں نیک اعمال بجا لانا، تمام نیک اعمال بجا لانا ان 10 دنوں سے، یعنی عشر ذو الحجہ سے، ماہ ذو الحجہ کی جو پہلی شروع کے جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ان سے زیادہ افضل اور کوئی دن اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے جو نکلتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو نکلتے ہیں، کیا وہ بھی ان ایام میں نیک اعمال بجا لانے سے زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں، یہ نیک اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ ہاں، صرف ایک فرد مستثنیٰ ہے، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جو نکلا ہو اور کوئی چیز واپس لے کر واپس نہ آیا ہو، یعنی جان بھی جس نے باقاعدہ دے دی ہو اور مال بھی خرچ کر ڈالا ہو، مال بھی اس کا قربان ہو گیا، جان بھی قربان ہو گئی، شہادت کے مقام اور مرتبے پر وہ فائز ہو گیا، شہادت کا اعلیٰ مقام اور رتبہ اس کو حاصل ہو گیا، وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا اور جان بھی واپس نہیں لوٹائی، واپس نہیں آیا، صرف وہی زیادہ افضل ہو سکتا ہے ان ایام کے نیک اعمال کے مقابلے میں بھی، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے، الا یہ کہ کوئی باقاعدہ مال بھی قربان ہو چکا ہو، جان بھی قربان ہو چکی ہو اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز ہو گیا ہو اور جان اور مال میں سے کوئی چیز لے کر وہ واپس نہ آیا ہو، تو ایسا شخص پھر اس کا جو عمل ہے وہ ان ایام سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایام اس وقت شروع ہو گئے ہیں اور ہم ان ایام کے بارے میں انتہائی غفلت کی حالت میں ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناقدری کے وبال سے ہمارے حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو میں شعور پیدا فرمائے، تمام گھروں میں شعور پیدا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میری زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کی صدائے بازگشت میرے دل کی دنیا میں بھی سنائی دے اور میری زندگی میں بھی انقلاب برپا ہو جائے، آپ کی زندگی میں بھی انقلاب رونما ہو جائے اور تمام مسلمانوں میں اور گھر گھر میں ان الفاظ کی صدائے بازگشت سنائی دے اور ہر گھر میں ان ایام اور ان شب و روز کی قدر و قیمت کا اندازہ اعمال کے ذریعے ہونے لگے اور لوگوں کے اعمال اور اہتمام اور فکر مندی اور نیک اعمال میں مکمل طور پر متوجہ ہونے اور فکر مند ہونے کا جو رجحان ہے اسے دیکھ کر یہ معلوم ہو کہ میرے ان الفاظ میں کچھ جان ہے اور یہ الفاظ دل کے دروازے پر دستک دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں ایک کالر سے پہلے بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سلسلے میں مزید باتیں ہوں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم حضور۔ جی میں 50 پاؤنڈ دیا، پلیز میرا فیملی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ My late husband, my mother and father, my children. انشاءاللہ سب کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے، ان میں جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، آمین اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یقیناً دادا دادی نانا نانی رشتہ دار والدین میں سے بہت سوں کے بہت دنیا سے چلے گئے ہیں، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما دیں، آمین اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ آج 10 ذو الحجہ، فاسٹ 10 days آف ذو الحجہ، ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی شروعات مغرب سے ہو گئی ہیں، سعودی عربیہ کی رویت کے اعتبار سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ عشرہ شروع ہو گیا ہے، جس عشرے کی فضیلت رمضان پر بھی بھاری ہے، جس عشرے کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اور جس عشرے کے بارے میں بڑے بڑے علماء امت نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ اور اللہ کی محبوبیت کا تذکرہ حدیث میں ہونے کے باوجود ان ایام کے بارے میں مسلمانوں میں غفلت عام طور سے پائی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے کہ رمضان کے ایام کی اہمیت اور قدر و قیمت تو کافی نظر آتی ہے، لیکن 10 ذو الحجہ کے بارے میں جو شعور اجاگر ہونا چاہیے، 10 ذو الحجہ کے بارے میں، ماہ ذو الحجہ کے فاسٹ 10 days and 10 nights کے بارے میں جو بیداری ہونی چاہیے، جو ایوارنس ہونی چاہیے، جو اہتمام ہونا چاہیے، جو فکرمندی ہونی چاہیے، اعمال کا جتنا جتن ہونا چاہیے، اس بارے میں جو غفلت ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اور تمام نیک اعمال کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں، صدقہ و خیرات ہو، قربانی ہو، اور جتنے اور دوسرے صدقات ہوں، بھلائی ہو، یہاں تک کہ طلبہ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کئی دفعہ فرمایا کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ان 10 دنوں 10 راتوں میں آپ لوگ اپنی دینی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں، پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ سبحان اللہ، آپ کو وہ برکات نظر آئیں گی، آپ کو علم میں وہ نور نظر آئے گا، اور حصول علم کے میدان میں آپ کو وہ کامیابیاں ملیں گی کہ دوسرے ایام میں وہ بات نظر نہیں آئے گی جو بات ان ایام میں انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی، بشرطے کہ ان ایام کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے ان ایام، ان شب و روز کی فضیلت کو دل کی گہرائی میں جگہ دے کر ہم ان ایام کی قدر و قیمت پہچاننے کی کوشش کریں، قدردانی کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، تمام نیک اعمال کے بارے میں حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ نیک اعمال کسی اور دن میں زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ ان ایام میں تمام نیک اعمال بہت زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ اور اچھے انداز میں، احسن طریقے سے انجام دیں گے، اللہ کی نگاہ میں وہ محبوب ہو جائیں گے، اللہ کی محبوبیت کی نظر ان کے اوپر پڑے گی، اللہ کی رحمت کی نگاہ ان کے اوپر پڑے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اور برکت کی تجلی گاہ وہ قرار دیے جائیں گے، اور اللہ کی نگاہ میں محبوبیت کا اعلیٰ ترین مقام ایسے لوگوں کو حاصل ہوگا، ولایت حاصل ہوگی، اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کی پسندیدگی کی نگاہ ان کو نصیب ہوگی، نظر رحمت ان کو حاصل ہوگی، نظر کرم ان کو حاصل ہوگی، اور محبوبیت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، اور سب سے زیادہ محبوبیت ان ایام کے اعمال سے حاصل ہوگی۔ اے کاش کہ خود مجھے ان ایام میں نیک اعمال کی بجا آوری کی فکر پیدا ہو جائے، خود میرے دل میں خود ان ایام کی قدردانی کر سکوں، اور آپ بھی کر سکیں، اور میری یہ باتیں الفاظ کی پھلجھریاں نہ ہوں بلکہ حقیقت کا روپ دھار لیں، اور تمام دلوں میں جاگزیں ہو جائے، تمام حضرات کے ذہن نشین ہو جائیں، اور سب ان باتوں کو پلے باندھ لیں، اس حدیث کو مشعل راہ بنا لیں، اور اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر لیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک حدیث پہلی مرتبہ نظر سے گزری، شاید معجم کبیر کی یہ حدیث ہے، معجم کبیر کی یہ حدیث ہے
جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی ہے، سبحان اللہ، یہ بھی سمجھنے کے قابل ہے، توجہ دینے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہوں وہ حدیث میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، حدیث کے الفاظ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، اللہ کرے کہ وہ حدیث مجھے مل جائے، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی وہ حدیث، اور آپ تک میں یہ پیغام پہنچانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں۔ یہ حدیث ضرور میں آپ تک پہنچاؤں گا، میں نے کہیں نوٹ کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ قربانی کے 3 دنوں میں کسی اور عمل میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا زیادہ ثواب قربانی کے جانور پر مال خرچ کرنے میں ہے۔ یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں، ان تینوں دنوں میں 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 10، 11، 12 ذوالحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، اور ان کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ اور ان 3 دنوں کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ اجر و ثواب کسی اور عمل میں نہیں ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب قربانی میں مال خرچ کرنے پر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر کوئی پابندی لگائی گئی ہے کہ کتنی قربانیاں ہونی چاہیے۔ جب عمومی بات کہہ دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال ہم قربانی پر خرچ کریں گے، اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا، اور کسی دوسرے عمل میں وہ ثواب نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کے جانور پر خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب کسی اور عمل میں نہیں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ کسی اور عمل میں ہے، نہ دوسرے صدقہ و خیرات میں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اور ان ایام میں ہر قسم کے نیک اعمال کے لیے یہ سب سے زیادہ سازگار زمانہ ہے، سب سے زیادہ موزوں وقت ہے، سب سے زیادہ سنہرا موقع ہے، سب سے زیادہ یہ شاندار زمانہ ہے، باعث اجر ثواب زمانہ ہے، اللہ کی محبوبیت کے حصول کا سب سے زیادہ نادر موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے۔ تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا، اور دوسرے نیک اعمال بجا لانے میں بھی انسان کو پیش رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اجر ثواب کا بہت بڑا خزانہ اکٹھا کرنے کا، بہت بڑا عظیم الشان ذخیرہ جمع کرنے کا، جس کو بہت بڑا گودام کہا جاتا ہے، جہاں پر ٹنوں کے حساب سے مال جمع کر کے رکھا جاتا ہے، وہ سارا مال جس طرح یہ ایسا نادر موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن اندازی کر کے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ الخیر فاؤنڈیشن کا جو قربانی پروجیکٹ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ذوالحجہ کا انتظار ہوتا ہے کہ ماہ ذوالحج شروع ہو جائے، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر ہم دیں گے، کیونکہ زیادہ باعث فضیلت زمانہ ہے۔ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ زمانہ اب شروع ہو گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا، اور جس زمانے کی فضیلت افضل ایام الدنیا دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پوری کائنات میں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل دن یہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ 10 ذوالحجہ، ماہ ذوالحجہ کے یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو 10 ہے، جو 10 days and 10 nights ہیں، ان کو 10 ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاحات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، پتہ نہیں آہستہ آہستہ وہ 10 ذوالحجہ کا لفظ بھی اتنا نامانوس ہو جائے گا کہ ہماری نئی نسل ہے، بچے ہیں، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں ایک مرتبہ ابھی میں جمعہ پڑھانے کے لیے پچھلے ہفتے میرا جانا ہوا، وہاں اسٹانفورڈ لے ہوپ مسجد میں
وہاں گریز کے علاقے میں جو سٹانفورڈ لے ہوپ، وہاں ٹاؤن سینٹر میں ایک چرچ خرید کر ماشاءاللہ نئی مسجد تعمیر کی گئی. یہ بھی رمضان سے مسجد شروع ہوئی ہے. سٹانفورڈ لے ہوپ، یہ گریز اور یہ لیک سائڈ جو شاپنگ سینٹر اس سے قریب ہے بالکل. تو A13 سے بالکل 1 منٹ کے فاصلے پر. تو بہت ہی شاندار اور خوبصورت جگہ، اور ٹاؤن سینٹر سے بالکل متصل، اور بہت پرانی، کئی 100 سال پرانی عمارت، اور اس میں پارکنگ کی جگہ وغیرہ بھی ہے. یہ ڈاکٹر سراج علی صاحب وغیرہ، انہوں نے ماشاءاللہ 1 ہفتے میں 8 لاکھ پاؤنڈ کا انتظام کر کے قرض حسنہ لے کر وہ چرچ خرید لیا ہے، اور اس کو 2 ملین پاؤنڈ کا ایک بجٹ بنا کر، پروجیکٹ بنا کر اس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہاں میں نے اردو میں خطاب کیا، تو جو پاکستانی حضرات 10 15 میل دور سے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سال ہا سال بعد اردو میں خطاب سننے کا ایک لطف ہمیں حاصل ہوا. ہمیں اپنا وطن یاد آ گیا، علاقہ یاد آ گیا، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں، کیونکہ اتنے عرصے سے ان اصطلاحات سے کان بالکل نامانوس ہو گئے تھے، اور اب پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے وطن میں کوئی بیان سن رہے ہیں. پھر ان کو مزید خوشگوار حیرت ہوئی کہ میری اصل مادری زبان اردو نہیں ہے، تو اس پر حیرت ہوئی. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان اصطلاحات سے واقفیت کی ضرورت ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کیا ہے، حج کے جتنی اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں علم ہو، اور دینی جو اصطلاحات اردو میں، عربی میں موجود ہیں ان سے ہماری مناسبت ہو، ان کے معنی سب کو معلوم ہو، اور بلا تکلف ان اصطلاحات کا استعمال آسانی سے ہم کر سکیں. بردر ہارون صاحب سے ابھی میں سننا چاہتا تھا، لیکن وقفے کی طرف جانا پڑے گا انشاءاللہ، اور میری بھی کچھ باتیں اور باقی ہیں. انشاءاللہ تعالی ان باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن آپ سے میں فیڈ بیک چاہوں گا، آپ سے جواب کا طالب رہوں گا انشاءاللہ. کالوں کا انتظار رہے گا. وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد ملیں گے. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.